ہمارا بائبل کی روح سے اسرائیل کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے یا مذہبی تعلق ہے وہ اہل اسلام کا اور مسیحیوں کا دونوں کا ہے۔ ہم دونوں مذاہب جو ابراہیمی عہد ہیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی یہودی مذہب سے جدا نہیں کر سکتے۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ یہ زندگی گزرتی ہیں کچھ انداز سے اور کچھ نظر انداز سے۔ حال ہی میں دنیا میں ہونے والے واقعات نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات اوپر تلے رونما ہوئے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کسی شخص کو کہ وہ کتاب مقدس کے صفحات کو پھاڑتا ہے، زمین پہ پھینکتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا سویڈن میں ایک شخص کو جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ اس کے بعد ہم نے بہت سارے کیسز پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھے۔ ایک نوجوان ہے سرگودا میں جس پہ پرچہ ہو گیا، جس نے صرف بائبل کی آیات کو شیئر کیا۔ ایک اور نوجوان ہے جس کے اوپر پرچہ ہو گیا۔ پھر ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں کہ پھر پتہ چلا خانے وال میں بھی ایسا کوئی واقعہ ہو گیا۔ تو اچانک ہی بڑے پرسرار سے واقعات ہیں جو کہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور یک کے بعد دیگرے آتے جا رہے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ جو کل ہمارے سامنے تصویر آئی جس کو سمجھنے میں مجھے 24 گھنٹے لگ گئے کہ یہ کیا حماقت ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جب یہ تصویر ہمارے سامنے آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے جس کا شکار پاکستانی مسیحیوں کو اور اہل اسلام کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، کیونکہ جو ابلیسی طاقتیں ہیں وہ لگ رہا ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی طرف گامزن ہیں، اور جس طریقے سے وہ مسیحیوں اور اہل اسلام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں شاید وہ اس میں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن یہاں میں تمام پاکستانی مسیحیوں سے اور اہل اسلام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچیں۔ کہتے ہیں کہ شطرنج کھیلنے والے 2 گھر آگے اور 2 گھر پیچھے، یعنی کہ اپنی آگے کی چال اور اپنی پیچھے کی چال دونوں دیکھ کر چال چلتے ہیں، کیونکہ لازم ہوتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ وہ کیا کرنے لگے ہیں۔ بالکل ویسے ہی میں پاکستانی مسیحیوں کو اور اہل اسلام کو تحریک دینا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کریں۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ نے آج جو بات کی ہے کہ کسی نے ٹوائلٹ کی اس سیٹ کے اوپر سلیب کا نشان، یا جو سویڈن کے جھنڈے کی آڑ میں سلیب کا نشان بنایا گیا ہے، آج آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ جب جنوری میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں تو تب بھی اسی طرح کے واقعات رونما ہوئے۔ بہت سارے مالز تھے جہاں پر زمین کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا لگا دیا گیا، سویڈن کا جھنڈا لگا دیا گیا، اور لوگوں کو کہا کہ آپ ان پہ سے چلیں۔ تو تب آپ نے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ تو میں اپنے اس بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی چلتی ہے کچھ انداز سے، کچھ نظر انداز سے۔ آپ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں گے اتنی زندگی آسان ہو جائے گی، اور جتنا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ برا مناتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رکاوٹ سمجھ کے اپنے آپ کو روکتے رہیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ پریشان رہیں گے، دکھی رہیں گے، اور ٹینشنیں آپ کو گھیرے رکھیں گی۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ جو راکٹ ہوتا ہے، سنا ہے کہ جب یہ اڑتا ہے چاند کی طرف یا زمین سے باہر اپنے کسی مدار میں جانے کے لیے، تو اس کے ساتھ بہت سارے چھوٹے چھوٹے انجن لگے ہوتے ہیں جو اس کو اڑانے میں مدد کرتے ہیں، اور جب راکٹ اڑ جاتا ہے تو اس کے جو انجن جو اس کی اڑنے میں مدد کرتے ہیں
ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ان کو اتار دیا جاتا ہے، اور آہستہ 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 جب وہ راکٹ اپنے مدار کے قریب تر ہوتا جاتا ہے تو وہ ایسی تمام چیزوں کو اتار کے اپنے سے جدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں ایسی تمام چیزیں جو آپ پہ بوجھ بن رہی ہیں ان کو اپنے پہ سے اتار دیں۔ دیکھیں، اگر اسرائیل کچھ غلط کرتا ہے اور اس کا جھنڈا زمین پہ بنا دیا جاتا ہے تو ہمارا اسرائیل سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارا بائبل کی روح سے اسرائیل کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے یا مذہبی تعلق ہے وہ اہل اسلام کا اور مسیحیوں کا، دونوں کا ہے۔ ہم دونوں مذاہب جو ابراہیمی عہد ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کبھی بھی یہودی مذہب سے جدا نہیں کر سکتے، لیکن موجودہ اسرائیل کی سیاستوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کچھ غلط کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ درست کرتا ہے۔ اگر سویڈن کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے تو وہ درست ہے، اور ہم بھی اس احتجاج میں اہل اسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں تو جذباتی انسان اکثر غلطیاں کرتا ہے، اور غلطیوں میں کبھی کبھی وہ ایسی عجیب و غریب اور ایسی گھنونی باتیں لکھ جاتا ہے یا کہہ جاتا ہے جو شاید کہنی نہیں چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو کہ اس زندگی کو گزاریں انداز سے اور نظر انداز سے، کہ ایسی تمام چیزیں جو آپ کو اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے سے روکتی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کر دیں، ان تمام چیزوں کو پیچھے کر دیں، ان تمام چیزوں کو ہٹا دیں اپنے سے، اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن پہ ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، اور ایسی کون سی باتیں ہیں جن پہ ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروانا چاہیے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے، اور ایسی کون سی باتیں جن پہ ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا۔ جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں جب وہ پاکستانی مسیحیوں کی بات کرتے ہیں یا پاکستانی مسیحیوں کو تحریک دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں ہمیں رہ کے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا ہر ایک قدم سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ لیکن ایسی تمام چیزیں جو بلا وجہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں ان کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ جہاں تک چیزیں قابل قبول تھیں ہم نے انہیں قبول کیا، ہم نے انہیں نظر انداز کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس لمحے چیزیں ناقابل برداشت ہوئیں ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ پورا پاکستان جو ہے اس کی کرسچن لیڈرشپ اس وقت ایک پیج پہ ہے۔ ٹاپ لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے کہ اس طرح کی شرارتوں کو روکا جائے۔ اہل اسلام اور اہل کتاب اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوں، مضبوط ہوں، اور آئندہ اس طرح کی شرارتیں پاکستان میں نہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری کوششیں، آپ کی کوششیں، ہم سب کی کوششیں مل کے کامیاب ہوں گی، اور ہمارا ملک ضرور ترقی کرے گا۔ آمین۔